تاریخ کے اوراق پر کچھ نام ایسے ہیں جو صرف بادشاہت نہیں بلکہ عدل، تقوی اور سادگی سے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ داستان ہے اس عظیم حکمران کی جسے لوگ 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، جس نے مختصر سے عرصے میں امت کو فاروقی دور کی یاد دلا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم شخصیات سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال انسانیت کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے بے مثال حکمران کی جن کے عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، ایک ایسے ہیرو کی جن کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ابتدائی تعارف اور نسب۔ خلافت کی امانت کا بوجھ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا پورا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ تھا۔ آپ کی ولادت 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے اور والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھیں، یعنی آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پڑنواسے تھے۔ یوں آپ کو ایک طرف بنو امیہ کی سلطنتی شان ملی اور دوسری طرف فاروق اعظم کے عدل و تقوی کی وراثت۔ ابتدائی زندگی اور تربیت۔ علم، سادگی اور عدل کا بیج۔ آپ کی پرورش مدینہ منورہ میں ہوئی، جو اس وقت علم و دین کا مرکز تھا۔ بچپن ہی سے آپ نیک، سمجھدار اور علم دوست تھے۔ آپ کے استاد صالح بن کیسان اور دیگر تابعین نے آپ کی تربیت قرآن و سنت کے اصولوں پر کی۔ آپ اپنے خاندان کے دوسرے نوجوانوں کی طرح شاہانہ زندگی سے دور سادگی کو پسند کرتے تھے۔ ایک بار استاد نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر تیل لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کیوں ہے؟ آپ نے کہا، نوکر نے صفائی نہیں کی تھی۔ استاد بولے، اگر تم اپنی غلطی کا بوجھ دوسروں پر ڈالتے رہو گے تو کبھی عدل نہیں کر سکو گے۔ یہ جملہ آپ کے دل میں اس طرح اتر گیا کہ ساری زندگی آپ نے انصاف اور خود احتسابی کو اپنی بنیاد بنا لیا۔ اس تعلیم نے مستقبل کے خلیفہ کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کی گورنری۔ 86 ہجری۔ مثالی حکمرانی اور آزمائش۔ جب آپ جوان ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے آپ کو 86 ہجری میں مدینہ، مکہ اور طائف کا گورنر بنایا۔ آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور مدینہ کو مثالی شہر بنا دیا۔ آپ نے تمام ظالم افسروں کو ہٹا دیا اور عوام کی شکایات براہ راست سننا شروع کر دیں۔ آپ کے دور میں مسجد نبی میں علم و درس کے حلقے قائم ہوئے، علماء کو عزت دی گئی اور ان کے مشوروں کو اہمیت دی گئی۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے لیے بیت المال سے سخاوت کی جاتی تھی۔ رات کو سڑکوں پر چراغ جلائے جاتے تاکہ مسافر اور ضرورت مند اندھیرے میں نہ ٹھوکر کھائیں۔ آپ نے شہر میں ایسا امن قائم کیا کہ لوگ بے خوف و خطر آتے جاتے تھے۔ لوگ آپ کی نرمی اور انصاف کے قائل ہو گئے، مگر کچھ درباریوں کو جو کرپشن اور ظلم کے عادی تھے، آپ کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ انہوں نے شکایتیں کی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک، جو عبد الملک کے بیٹے اور آپ کے چچزاد بھائی تھے، آپ کو گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا۔ آپ نے خاموشی اور صبر کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کیا اور اللہ پر توکل رکھا۔ خلافت کا آغاز۔ 99 ہجری۔ خوف خدا سے لرزاں دل۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جب بیمار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے بعد خلافت عمر بن عبدالعزیز کو دی جائے۔ جب یہ وصیت پڑھی گئی تو تمام لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز اس وقت سلطنت کے اہم عہدوں پر نہیں تھے اور نہ ہی خلافت کے طلبگار تھے۔ آپ کو خلافت کی خبر ملی تو آپ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے رو کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ خلافت کا عہدہ ان کے لیے راحت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور آزمائش تھا۔ یوں 26 صفر 99 ہجری کو شدید خوف خدا کے عالم میں آپ خلیفہ بنے۔ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے پہلا خطبہ دیا، اے لوگو، میں تم پر حاکم نہیں بلکہ تمہارا خادم ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ خلافت تمہاری رضامندی کے بغیر دی ہے، میں نے اسے طلب نہیں کیا۔ اگر میں عدل کروں تو میرا ساتھ دینا اور اگر میں ظلم کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ پھر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دوں جیسے آسمان بارش سے بھرتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام خزانچیوں اور محافظوں کو واپس بھیج دیا اور صرف 2 غلاموں اور ایک نہایت معمولی لباس میں اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ دولت و شاہانہ زندگی چھوڑ دی، تقوی و ایثار کا پیکر۔ خلیفہ بنتے ہی آپ نے سب سے پہلے شاہانہ طرز زندگی کو خیرباد کہا۔ آپ نے اپنا عالی شان محل خالی کر دیا اور ایک سادہ سے کمرے میں رہنا پسند کیا۔ بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے تمام دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے اور تمام ناجائز آمدنی کو روک دیا گیا۔
اپنی ذاتی دولت اور خاندانی جائیداد جو بنو امیہ کے دور میں جمع ہوئی تھی وہ سب واپس سرکاری خزانے میں جمع کرا دی۔ آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو ایک مالدار شہزادی تھی ان کے پاس جا کر فرمایا، فاطمہ یا تو اپنے یہ قیمتی زیورات اور مال بیت المال میں جمع کرا دو یا میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو امت کے مال سے فائدہ اٹھائے۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے جو خود بھی نیک دل تھی فرمایا، میں زیورات نہیں عمر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنے تمام بیش قیمتی زیورات اور مال بیت المال میں جمع کرا دیے، حالانکہ وہ یہ مال اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ عدل و انصاف کا نظام، خوشحالی کا دور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جو صدیوں تک مثال بن گیا۔ ظالم گورنروں کو معزول کیا، جو عوام پر ظلم کرتے تھے انہیں فوراً ہٹا دیا اور ان کی جگہ صالح اور عادل لوگوں کو مقرر کیا۔ لوٹا ہوا مال واپس کیا۔ انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ بنو امیہ کے دور میں جو زمینیں یا مال ظلم و جبر سے حاصل کیا گیا ہے وہ سب واپس کیا جائے۔ اس حکم نے کئی امیروں کو پریشان کر دیا، مگر عمر بن عبدالعزیز اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ بیت المال سے غریبوں کی مدد، بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور مسافروں کے لیے مستقل وظیفے مقرر کیے، ناداروں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ زکوٰۃ کا نظام مثالی بنا دیا۔ آپ کے زمانے میں معاشی خوشحالی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بےتاب رہتے، مگر بیت المال میں کوئی مستحق شخص ملتا ہی نہیں تھا۔ یہ اس قدر بے مثال عدل اور نظام کا ثمر تھا کہ لوگوں کو غربت تلاش کرنا پڑتی تھی مگر ملتی نہیں تھی۔ علم اور دین کی ترویج، حدیث کی تدوین کا آغاز۔ آپ نے علماء اور قاضیوں کو بے حد عزت دی اور ان کے مشورے سے حکومت چلاتے تھے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا اور علماء کو درس و تدریس کے لیے تمام سہولیات فراہم کیں۔ بدعات اور گانے بجانے کے مراکز کو بند کرا دیا تاکہ معاشرے میں پاکیزگی قائم ہو۔ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین کارنامہ آپ کے دور میں ہوا۔ آپ نے امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کریں اور انہیں باقاعدہ کتابی شکل دیں۔ یہ اقدام بعد میں حدیث کی تدوین کا پہلا اور سب سے اہم مرحلہ ثابت ہوا، جس سے دین اسلام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حکومت میں امن و عدل، ایک مثالی معاشرہ۔ آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ اس دور کے امن و امان کی حقیقی عکاسی ہے۔ پورے اسلامی ملک میں امن قائم ہو گیا، چوری، ڈاکہ اور ظلم ختم ہو گئے۔ لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ بیت المال میں کوئی مستحق نظر نہ آتا۔ زہد اور سادگی، دنیا سے بے رغبتی۔ اگرچہ آپ خلیفہ تھے مگر زندگی انتہائی سادہ گزاری۔ ان کی اہلیہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ خلافت سے پہلے وہ سب سے خوبصورت لباس پہنتے تھے، مگر خلافت کے بعد ان کا لباس سب سے سادہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ انہیں دیکھ کر روتے تھے۔ کھانے میں صرف دال، روٹی یا سرکہ استعمال فرماتے، فرش پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، راتوں کو عبادت میں روتے رہتے اور فرماتے اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر گئی تو اللہ عمر سے اس کا حساب لے گا۔ ان کا خوف خدا ایسا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ایک پل بھی فراموش نہیں کر پاتے تھے۔ وفات اور آخری لمحات، جنت کی بشارت۔ جب آپ نے بنو امیہ کی ناجائز مال واپس بیت المال میں جمع کرایا تو کچھ درباری اور سابقہ حکومتی عہدیدار آپ سے ناراض ہو گئے۔ روایات کے مطابق آپ کو زہر دے دیا گیا۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد رجب 101 ہجری میں صرف 39 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کو دیر سیمان حمص شام میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کے بیٹے پاس تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، بیٹا مجھے فرشتے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خصوصیات اور ان کی میراث۔ عادل و دیانتدار خلیفہ جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے حکومت کی، دنیا سے بے رغبت، ہر قسم کی شاہانہ زندگی کو ٹھکرا کر سادگی کو اپنایا، علم و فہم کے ماہر علماء کی عزت کی اور ان کے مشورے کو مقدم جانا، عوام کے حقیقی خیرخواہ، اپنی رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اللہ کے خوف سے لرزاں دل، ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس اور خوف خدا غالب رہا۔
उलमा के अक़वाल और अबदी सबक। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, 4 खुलफाए राशिदीन के बाद अगर किसी को खलीफाए राशिद कहा जा सकता है तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। इमाम शाफई रहमहुल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज 5वें खलीफाए राशिद हैं। इखलाकी सबक, इक्तिदार इबादत बन जाता है जब नियत सिर्फ अल्लाह की रजा हो। अदल इंसान को बादशाह नहीं बल्कि वली बना देता है। जो अल्लाह से डरता है उससे सारी दुनिया डरती है। खुलासा, आज भी जिंदा मिसाल। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की जिंदगी इस बात का ठोस सबूत है कि अगर हुक्मरान खुदा तरस, आदिल और दीनदार हो तो जमीन पर अमन, खुशहाली और बरकत छा जाती है। उनका दौर इस बात की अमली तफसीर था कि एक खलीफा अल्लाह के सामने कितना जवाबदेह होता है और उसे उम्मत के लिए कैसी कुर्बानियां देनी चाहिए। इसीलिए लोग उन्हें आज तक याद करते हैं और उन्हें 5वां खलीफा राशिद कहते हैं और उनका नाम इस्लाम की अजीम शख्सियात में हमेशा जगमगाता रहेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की ये अजीम दास्तान हमें ये सिखाती है कि हकीकी ताकत तकवा में है और हकीकी दौलत अदल और सादगी में। उनकी जिंदगी आज भी हमारे हुक्मरानों और अवाम के लिए मशल राह है। हर हुक्मरान को उनके अदल से और हर आम शख्स को उनके ज़ुहद व तकवा से सबक सीखना चाहिए। अगर आपको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की ये अजीम और तफसीली दास्तान पसंद आई हो तो हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही तारीखी, बहादुरी और ईमान अफरोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू हीरोज को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। ये है उर्दू हीरोज, अदल, तकवा और सच्चाई की आवाज।